دوسری طرف بطلیوس شہر کے باغی ابن مردان کو جب عبد الرحمن الثالث کے سامنے پیش کیا گیا، تب عبد الرحمن الثالث کچھ دیر تک انتہائی غصے، غضبناکی اور نفرت بھرے انداز میں ابن مردان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: ابن مردان، تم نے اور تمہارے خاندان نے گزشتہ 56 برس سے بغاوت اور نافرمانی کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ ماضی میں تم لوگوں نے مسلم سلطنت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ماضی کے کمزور حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے مسلم سلطنت کے دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائیں۔ اگر تم لوگ صرف بغاوت پر ہی اکتفا کرتے تو تم لوگ قابل معافی تھے، لیکن تم لوگوں نے کرتبہ کی سلطنت کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہ ہونے دیا۔ ابن مردان، تمہیں یاد ہوگا کہ برسوں پہلے تخت نشین ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہاری طرف پیغام بھجوایا تھا کہ اگر تم بغاوت ترک کر دو اور ہتھیار ڈال کر کرتبہ شہر میں آ جاؤ تو میں تمہیں کرتبہ میں ایک اعلیٰ منصب پر مقرر کر دوں گا، اور میں نے تمہیں یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ اگر تم بغاوت ترک کر کے میرے لشکر میں شامل ہونا چاہو تو تمہاری حیثیت سب سے اعلیٰ اور عرفہ سالار کی ہوگی۔ لیکن لگتا ہے ابن مروان، تم نے میری اس پیشکش کو میری کمزوری جانا۔ ابن مردان، یاد رکھنا، میں بدی اور برائی کو ایک طرف، نیکی اور خیر کو ایک طرف رکھتا ہوں، دونوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تمہیں وہ پیشکش اس لیے کی تھی تاکہ ماضی میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو شاید تم معافی ملنے پر راہ راست پر آ سکو، لیکن تم نے ڈھٹائی سے کام لیا۔ اس کے بعد بھی میں نے تمہیں راہ راست پر آنے کے لیے کئی پیغام بھیجے، کچھ قاصد بھی روانہ کیے، لیکن تم نے ہمیشہ تحقیر آمیز رویہ روا رکھا، اور جب میں اپنا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو تم نے لیون کی سلطنت سے ہمارے خلاف مدد طلب کر لی۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہارا یہ رویہ ایک مسلمان حکمران کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ ابن مردان، تم نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا، اسی شہر بطلیوس کے اندر بہت سے ایسے وفاداروں اور جانثاروں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تمہیں بغاوت، سرکشی اور نافرمانی ترک کر کے کرتبہ کی حکومت کا مطیع اور فرما بردار بن جانا چاہیے، لیکن تم نے ان کا بھی کہنا ماننے کی بجائے انہیں سرعام ذلیل و خوار کر کے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ اس طرح کے دوسرے لوگ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے خاموش رہیں۔ اس طرح تم نے ظلم اور ستم سے کام لیتے ہوئے حق اور سچ کے الفاظ کو پاؤں تلے دبانے کی کوشش کی۔ ابن مردان، ایک مرتبہ پھر اپنے گریبان میں جھانکو، کیا ایک مسلمان شہر کے والی کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر ابن مردان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہنے لگا: ابن مردان، تم جانتے ہو اپنے کچھ ناروا رویوں کی وجہ سے میرے دادا عبداللہ کی سلطنت سکڑتے سکڑتے صرف کرتبہ کے گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ چاروں طرف باغیوں نے پر پھیلا رکھے تھے، جگہ جگہ نافرمانی اور سرکشی کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ میں جب تخت نشین ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرے ساتھ دو معاملات پیش آئیں گے، یا تو میں باغیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا یا سلطنت کا کاروبار چلانے میں ناکام ہو کر خود ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ لیکن حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے ساتھ ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر باغی کا سر کچلوں گا۔ جو پیار، محبت اور شفقت سے نافرمانی، سرکشی، بغاوت ترک کر کے اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ ہو جائے گا اسے میں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، اور جو سینہ تان کر نافرمانی کرے گا اس کے خلاف میں بھی سینہ تان کر آؤں گا، پھر یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ ابن مردان، تو نے دیکھا کہ جب میں نے پیار اور محبت بھرے پیغام مختلف باغیوں کو بھجوائے تو ان میں سے اکثر نے میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ وہ میرے رویوں اور میری عادات سے خوب واقف تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اطاعت اختیار نہیں کی اور سرکشی اختیار کیے رکھی، اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، انہیں میں نے روند کر اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ اب تمہاری باری آئی تھی، تم اپنی حالت دیکھو، تم نے دفاع کے کس قدر سامان بنا رکھے تھے۔ تم یہ خیال کر رہے تھے کہ بطلیوس شہر کے گرد 3 بڑی بڑی خندقیں ہیں، کوئی انہیں عبور کر کے تم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ ظالم، تو نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یہ بھی اہتمام کر دیا کہ لیون کی سلطنت کو اپنی مدد کے لیے پکار لیا۔ اب ان کا انجام دیکھو، کیا وہ تمہاری مدد کر سکے ہیں؟ ابن مردان، تم سے نمٹنے کے بعد میں لیون کی سلطنت سے بھی نمٹوں گا، اور ایسا نمٹوں گا کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ ابن مردان، ساری بغاوتوں کو کچلنے کے بعد صرف 2 شہر میری نگاہوں میں رہ گئے تھے،
ایک بطلیوس اور دوسرا طلیطلہ۔ دونوں میں ایک عرصے سے باغی عناصر برسر پیکار تھے، حکومت کا کاروبار چلا رہے تھے، لیکن میں ان میں سے کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی ایسے باغی اور نافرمان کو برداشت کروں گا۔ ابن مردان، تو اپنے آپ کو بطلیوس شہر کا محافظ اور ستون خیال کرتا تھا۔ میں نے تیرے جیسے آہنی ستون کو اپنے سامنے گرنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن رکا، کچھ سوچا اور پھر اپنے سالار امیہ بن اسحاق کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیہ بن اسحاق، یہ تمہارے سامنے ابن مردان کھڑا ہے۔ یہ اور اس کے خاندان والے گزشتہ 56 سال سے بطلیوس شہر کے اندر بغاوت کے علم کھڑے کر رہے تھے۔ دیکھو آج ہم نے اسے کیسے سرنگوں کیا۔ اب ذرا اسے ایک طرف لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دو، اس لیے کہ میں ایسے مملکت کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امیہ بن اسحاق حرکت میں آیا۔ وہ ابن مردان کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح بطلیوس شہر کی بغاوت ختم ہوئی۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عبد الرحمن نے شہر کے اندر ہی قیام کیے رکھا۔ اپنے طور طریقوں پر اس نے شہر کا انتظام کیا۔ شہر کے اندر ایک لشکر رکھا اور احمد بن یعلا کو بطلیوس کا حاکم مقرر کیا۔ احمد چونکہ لشکر کا سالار تھا، لہٰذا ایک اور امیر کو اس کے نائب کی حیثیت سے بطلیوس میں چھوڑا گیا اور اس کے بعد لشکر کرتبہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ رومیر اپنے لشکر کے ساتھ جب لیون کی سلطنت کے مرکزی شہر پہنچا تو وہاں عجیب حالت ہو رہی تھی۔ ملکہ الویرا کے مرنے پر لیون کے شہنشاہ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ ایک طرح سے ملکہ کے مرنے پر غم اور المیوں میں سرگرداں ہو کر رہ گیا تھا۔ ملکہ کے مرنے پر اس کی ماں نبرا کی ملکہ تھیوڈورا اور اس کا باپ نبرا کا بادشاہ شانجا بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ افونش کے بھائیوں میں سے ایک شمال کے علاقے جلیکیا کا حکمران تھا، وہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہنچا ہوا تھا۔ کچھ دن تو ملکہ کے مرنے کا سوگ منایا جاتا رہا۔ آخر ایک روز افونش، نبرا کا بادشاہ شانجا اور اس کی ملکہ تھیوڈورا اور جلیکا کا حکمران ایک جگہ جمع ہوئے۔ رومیر کو بھی بلایا گیا۔ اس موقع پر نبرا کی ملکہ تھیوڈورا اور اس کا شوہر شانجا چاہتے تھے کہ ان کا داماد افونش ملکہ کے مرنے کے غم کو بھول کر پہلے کی طرح لیون کا بادشاہ بنا رہے اور کار سلطنت چلاتا رہے، لیکن افونش نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل افونش ملکہ الویرا کو بے پناہ حد تک چاہتا تھا اور اس کی موت نے ایک طرح سے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ شانجا اور ملکہ تھیوڈورا نے زیادہ زور بھی نہ ڈالا، اس لیے کہ افونش کے بعد رومیر نے بادشاہ بننا تھا اور وہ بھی شانجا اور تھیوڈورا کا داماد تھا۔ ان کی بیٹی یوراکا رومیر کی دوسری بیوی تھی۔ جب وہ افونش کے پاس آ گیا تب لیون کا بادشاہ افونش اپنے چھوٹے بھائی رومیر کو سب کی موجودگی میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے بھائی، اب میں اپنے آپ کو مملکت کی بادشاہت اور حکمرانی کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یوں جانو کہ میں ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا ہوں اور سلطنت کے کاموں پر قطعی طور پر کوئی توجہ اور دھیان نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے مجھے ملکہ الویرا کی موت کا بے حد غم اور صدمہ ہے۔ مجھے اس بات پر بھی بہت صدمہ ہے کہ بطلیوس شہر کے نواح میں تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ بھائی، تمہاری یہاں آمد سے پہلے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس فیصلے سے مجھے میری ماں ملکہ تھیوڈورا اور محترم شانجا نے بھی ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں جو مصمم ارادہ کر چکا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گا۔ میں مملکت کا سارا کاروبار تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے لیون کا بادشاہ میں نہیں، تم ہو۔ میں نے اپنے لیے ایک نواحی خانقاہ کا انتخاب کر لیا ہے اور میں اسی خانقاہ کے اندر گوشہ گیری اور راہبانیت کی سی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس موقع پر ملکہ تھیوڈورا اور بادشاہ شانجا کے علاوہ افونش کے چھوٹے بھائی رومیر نے بھی اسے بہت سمجھانے اور دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن افونش اپنی بات پر اڑا رہا کہ اب وہ حکمرانی نہیں کرے گا، بلکہ جس خانقاہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہاں جا کر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرے گا۔ اس طرح سب لوگوں کی موجودگی میں سلطنت کا کاروبار افونش نے اپنے بھائی رومیر کے حوالے کر دیا، اور اب لیون کی بڑی عیسائی سلطنت کا بادشاہ افونش کی بجائے رومیر ہو گیا تھا۔ اس مجلس میں جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اب لیون کی مملکت کا بادشاہ افونش نہیں رومیر ہوگا، تب رومیر نے بھی سب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خصوصیت کے ساتھ وہ نبرا کے بادشاہ شانجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا موجودہ امیر عبد الرحمن الثالث تخت نشین ہوا تھا،
تو اس سے پہلے ان اندلسی امیروں کی سلطنت قرطبہ کے گرد و نواح تک محدود تھی۔ جنوب، مشرق، مغرب میں ان کے خلاف بغاوتیں ہو چکی تھیں، بڑے بڑے شہر باغی ہو چکے تھے، اور شمال میں ساری عیسائی ریاستوں نے بھی طاقت اور قوت پکڑ لی تھی۔ لیکن اس عبد الرحمن الثالث نے تخت نشین ہونے کے بعد ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ساری بغاوتوں کو اس نے فروغ کر دیا ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے سرکش اور بغاوت کھڑے کر دینے والے عناصر تھے، سب کو پہلے تو اس نے پیار اور محبت سے رام کیا۔ جو پیار اور محبت کی بات نہ سمجھے، ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اس نے مکمل طور پر روند کر رکھ دیا اور ان کی بغاوتوں کو بالکل ختم کر دیا۔ اب باقی دو بڑے شہر رہ گئے تھے جو اس کی فرما برداری اختیار نہیں کر رہے تھے، ایک بطلیوس اور دوسرا طلیطلہ۔ اب حالات کی ستم ظریفی کہ بطلیوس کی بغاوت کو بھی عبد الرحمن ختم کر چکا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بطلیوس کے باغی حکمران ابن مردان جلیکی کی مدد کروں، لیکن حالات میرے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے عبد الرحمن نے بطلیوس کو فتح کر کے شہر کی فصیل پر اپنا فتح مندی کا پرچم نصب کر دیا۔ اب عبد الرحمن الثالث کے سامنے صرف ایک ہی باغی شہر ہے، اور بطلیوس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد اس کے اور اس کے سالاروں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں۔ وہ ہر صورت میں اب طلیطلہ کے باغیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں اب پہلے کی نسبت زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ طلیطلہ کے باغیوں کی مدد کروں گا، اور کسی بھی صورت عبد الرحمن کو ان باغیوں کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ان باغیوں کا ساتھ دوں گا اور پھر انہی کے ساتھ مل کر کوشش کروں گا کہ عبد الرحمن نے جو اپنی سلطنت میں وسعت پیدا کی ہے وہ ختم کر دی جائے، اور آہستہ آہستہ اس کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دوں۔ افونش اس معاملے میں بالکل چپ رہا، اس نے کوئی مشورہ نہ دیا۔ تاہم سب سے پہلے جلیکیا کا حاکم شانجہ بول اٹھا۔ اس نے کچھ دیر تک توصیفی انداز میں رومیر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، جو گفتگو آپ نے کی ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اضافہ کروں گا کہ اگر اب ہم اکٹھے ہو کر عبد الرحمن کے خلاف حرکت میں نہ آئے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اپنی ساری بغاوتوں اور سارے باغی عناصر کا خاتمہ کرنے کے بعد یہ عبد الرحمن قرطبہ کے شہر میں جا کر فضول نہیں بیٹھے گا، یہ کوئی نیا محاذ کھولنے کی کوشش کرے گا، اور یہ نیا محاذ یقیناً ہمارے خلاف ہوگا۔ ایک بار وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو نہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے ہوں گے، فتح مندی حاصل کرتے کرتے اس کے سالار بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگیں گے۔ اس بنا پر جب وہ شمال میں ہمارے علاقوں کا رخ کریں گے تو پھر شاید شمال کی ہماری کوئی طاقت ان کی راہ نہ روک سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلیکیا کا حاکم شانجہ رکا۔ اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، اس موقع پر عبد الرحمن کو کمزور کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز بھی ہے۔ جلیکیا کے حکمران نے ان الفاظ پر ملکہ تھیوڈورا اور اس کے شوہر اور نبرہ کے بادشاہ شانجہ اور رومیر نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں جلیکیا کا بادشاہ شانجہ کہنے لگا، میرے علاقوں کے مشرق میں سرکستہ بہت بڑا شہر ہے۔ سرکستہ اور اس کے گرد و نواح کے وسیع علاقوں پر اس وقت بنی ہاشم کے لوگ حکمران ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد خیال کرتے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر انہیں کوئی لالچ دیا جائے اور کچھ مزید علاقے انہیں دینے کا وعدہ کر کے ان کی حکمرانی کو وسعت دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ عبد الرحمن کے خلاف ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایک بار ہم سرکستہ کی قوت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میرے خیال میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے علاقوں سے نکل کر عبد الرحمن الثالث کے علاقوں میں داخل ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دے سکیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلیکیا کا بادشاہ شانجہ جب خاموش ہوا تب نبرہ کا بادشاہ شانجہ بول اٹھا اور ہلکی ہلکی فریب نما مسکراہٹ میں رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رومیر میرے عزیز، جو تجویز تمہارے بھائی اور جلیکیا کے حکمران شانجہ نے سرکستہ کے مسلمان حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہترین ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم عبد الرحمن کو خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس تجویز جیسی ایک تجویز میرے ذہن میں بھی ہے۔ شانجہ کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں رومیر نے اس کی طرف دیکھا، پھر جستجو بھرے انداز میں پوچھا، جو تجویز میرے بھائی شانجہ نے سرکستہ کے سلسلے میں پیش کی ہے، ایسی ہی کوئی تجویز آپ کے ذہن میں بھی ہے تو پھر کہیں، آپ چپ اور خاموش کیوں ہیں؟ اگر سرکستہ جیسی ہی کچھ مزید قوتیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبد الرحمن اور اس کے سالاروں اور اس کے والیوں کا ہم اندلس سے بوریا بستر سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سی تجویز ہے جو ہمارے لیے سودمند ثابت ہو سکتی ہے؟ رومیر کے اس استفسار پر شانجہ کے چہرے پر بڑی مخروف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ اس کے بعد بڑے غور سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رومیر، جس طاقت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ سرکستہ سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہے۔ وہ ہمیں عبد الرحمن کے خلاف مل سکتی ہے۔ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا۔ افریقہ کی سرزمین کے اکثر علاقوں پر اس وقت فاطمی حکومت ہے۔ گو کہ اندلس کے حکمران اور فاطمی حکمران دونوں گروہ مسلمان ہیں، لیکن دونوں میں انتہا درجے کا مسلکی اختلاف ہے۔ بہت سے امور پر یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں۔ اس بنا پر مسلکی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے افریقہ اور اندلس کی دونوں مملکتوں کے درمیان نفرت کا بیج بو کے ان دونوں طاقتوں اور قوتوں کو آپس میں لڑا کر مارا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں قوتیں آپس میں ٹکرائیں تو یاد رکھنا اندلس اور افریقہ دونوں علاقوں کی مسلمان قوتیں کمزور ہو جائیں گی۔ ان کی کمزوری سے ہمیں فائدہ ہوگا، سارے اندلس پر ہماری حکومت ہو جائے گی، بلکہ افریقہ میں بھی فاطمی حکومت اگر کمزور ہو گئی تو اندلس سے نکل کر افریقہ کے بہت سے علاقوں پر ہم قابض ہو سکتے ہیں۔ شانجہ جب خاموش ہوا تب اس کی تجویز پر رومیر ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے شانجہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر اپنی نشست پر بیٹھا اور کہنے لگا، آپ نے جو تجویز پیش کی ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ افریقہ کے فاطمیوں کو ہم اپنے ساتھ ملا کر عبد الرحمن کے منہ پر ایسا تمانچہ مار سکتے ہیں کہ وہ حکومت ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب جو لائحہ عمل میں تیار کروں گا اس کی تفصیل بھی آپ سے کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ بھی کی جا سکے گی۔ میں اپنے کچھ قاصد سرکستہ کی طرف بھجواؤں گا۔ وہاں جو بنی ہاشم کے حکمران ہیں انہیں ایک طرح سے بہلا پھسلا کر عبد الرحمن کے خلاف اور اپنے حق میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا ہی ایک وفد میں سمندر کے پار افریقہ روانہ کروں گا۔ میرا وہ وفد فاطمی حکمرانوں سے ملے گا اور انہیں عبد الرحمن کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی میں افریقہ کے فاطمی حکمرانوں کے سامنے یہ تجویز پیش کروں گا کہ وہ اپنے خاص مخبر اور طلایہ گر اندلس میں داخل کریں۔ اندلس کے کسی مقام کو وہ اپنا مسکن بنائیں۔ اس مسکن میں کام کرتے ہوئے وہ لوگ عبد الرحمن کے خلاف کام کرنے کے علاوہ اس کی جاسوسی بھی کریں گے اور اس کے سارے حالات اور جنگی تیاریوں سے متعلق فاطمیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں ان کے سامنے یہ تجویز بھی پیش کروں گا کہ جہاں بھی وہ اپنا مسکن بنائیں گے میں بھی وہاں اپنے کچھ آدمی رکھوں گا جو وقفے وقفے سے مجھ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور اپنے کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ عبد الرحمن کی جنگی تیاریوں سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہم اور فاطمین افریقہ دونوں قوتیں مل کر اندلس میں عبد الرحمن کے خلاف جان کا وبال بن کر رہ جائیں گے۔ رومیر جب خاموش ہوا تب شانجہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، رومیر، یسوع مسیح کی قسم، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دین عیسوی کی بہترین خدمت ہوگی، لیکن ایسا کرنے میں ہمارے سامنے بھی ایک پتھر اور رکاوٹ ہے۔ رومیر چونکا اور شانجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں سمجھا کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ شانجہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میرا اشارہ گونزالیز کی طرف ہے۔ میری بدبختی یہ ہے کہ میری بیٹی اسے پسند کرتی تھی۔ اپنی بیٹی الویرا، یوراکا اور تم دونوں بھائیوں کے کہنے پر میں نے گونزالیز کو قید میں ڈال دیا تھا، لیکن میری بیٹی ہی اسے لے بھاگی۔ دیکھو اب الویرا فوت ہوئی ہے، جلیکیا کا بادشاہ شانجہ آیا ہے، میں آیا ہوں، میری بیوی تھیوڈورا آئی ہے۔ الویرا کے مرنے پر گونزالیز کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس بنا پر مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آنے والے دور میں وہ ہمارے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کارروائیاں شروع نہ کر دے۔ شانجہ جب خاموش ہوا تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کہنے لگا، گونزالیز کی ایسی تیسی، میں چند دن کا وقفہ ڈال کر اس کی طرف قاصد بھجواؤں گا اور اسے یہ پیغام دوں گا کہ وہ انفنٹا کو لے کر یہاں آئے، یہاں آ کر الویرا کی موت کا افسوس نہ کرنے کی معافی مانگے۔ اس کے بعد آپ دونوں کی طرف جائے، آپ سے بمبلونا شہر جا کر معافی مانگے، اور اگر گونزالیز نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میں اس کے خلاف لشکر کشی کر دوں گا، اسے گرفتار کر کے یہاں لیون لا کر زندان میں بند کر دوں گا۔ رومیر کے ان الفاظ پر شانجہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا،
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمارے راستے کی ساری رکاوٹیں ہی دور ہو جائیں گی۔ شانجہ کے ان الفاظ کا جواب رومیر دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے رومیر کی بیٹی کرسینا وہاں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی افونش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بڑی شفقت اور محبت سے پوچھا، کیا بات ہے میری بیٹی؟ تو مجھے کچھ پریشان اور فکر مند لگتی ہے۔ اس پر کرسینا افونش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اپنے بابا کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، لیکن لگتا ہے یہ میرا کام کرنے والے نہیں ہیں۔ کرسینا کے ان الفاظ پر شانجہ نے بڑے غور سے رومیر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، رومیر، کیا بات ہے؟ ہماری بیٹی کرسینا نے تمہارے ذمہ کیا کام لگایا تھا؟ ایسی پیاری خوبصورت بیٹی کا تو اشارہ پاتے ہی اس کا کام ہو جانا چاہیے، اور تم نے اسے اداس اور افسردہ کر رکھا ہے۔ جواب میں رومیر مسکرایا اور کہنے لگا، کرسینا نے مجھے عجیب سے شش و پنج میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد رومیر نے احمد بن یعلا کے واقعے کی پوری تفصیل شانجہ، افونش اور ملکہ تھیوڈورا سے کہتی۔ اس پر شانجہ اور تھیوڈورا دونوں چونکے تھے۔ پھر تھیوڈورا رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، رومیر میرے بیٹے، وہ شخص انتہا درجے کا عیار اور تیز ثابت ہوا ہے۔ اسے ایک نصرانی سردار سرواندو کے قتل کے سلسلے میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے عیسائی سمجھ کر اس کی آؤ بھگت کی، اسے زندان میں ڈالا، لیکن اس کی حیثیت ایک معزز مہمان کی سی تھی۔ وہ مجھے بھلا لگا تھا، خوبصورت تھا، دراز قد بھی تھا، گلے میں صلیب ڈالے ہوئے تھا اور ابھی نوعمر تھا، اس کی مونچھیں بھی صحیح طرح نہیں آئی تھیں۔ میں نے اسے اپنی بیٹی انفنٹا کے لیے پسند کر لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے انفنٹا سے بیاہ دوں گا، لیکن ہماری بدبختی کے اسی دوران گونزالیز انفنٹا کا رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ میں نے اسے زندان کے اس کمرے میں ڈال دیا جس میں وہ نوجوان تھا۔ رات کو انفنٹا نے زندان کا وہ دروازہ کھلوایا اور گونزالیز کے ساتھ بھاگ گئی، اور زندان کا وہ کمرہ کھلنے کی وجہ سے وہ نوجوان بھی بھاگ گیا۔ بعد میں کچھ پادریوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے اس رویے کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ جس شخص نے سرواندو کو قتل کیا تھا وہ حقیقت میں نصرانی نہیں، مسلمان تھا، اور اس نے اپنے آپ کو نصرانی ثابت کرنے کے لیے گلے میں صلیب ڈالی ہوئی تھی۔ ان پادریوں نے اس کے متعلق پوری تحقیق کرنے کے بعد مجھ پر انکشاف کیا تھا، اور انہوں نے مجھے اس کا بھلا سا نام بھی بتایا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، انہوں نے اس شخص کا نام احمد بن یعلا بتایا تھا۔ بعد میں پادریوں نے اس کے متعلق تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے صرف سرواندو ہی کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے وہ لیون کی سلطنت کے ایک قصبے خجندہ میں بھی داخل ہوا تھا۔ وہاں بھی اس نے اپنے ایک دشمن ابن مستنہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تھیوڈورا جب خاموش ہوئی تب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، آپ نے جو اس کا حلیہ بتایا ہے بالکل اسی حلیے کا تھا وہ نوجوان۔ وہ بڑا تیز ترار اور کم عمر تھا۔ وہ میرا گھوڑا بھی لے گیا اور میرے گھوڑے کے ساتھ میری قیمتی اشیاء کے علاوہ میرے بہت سے کپڑے بھی تھے، اور جس وقت ہم بطلیوس والوں کی مدد کرنے کے لیے گئے تو اس شخص نے ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمارے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ہمارے پڑاؤ کو آگ بھی لگا دی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا نام بتا دیا۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ شخص عبد الرحمن الثالث کے لشکر کا ایک سالار ہے۔ پہلے ہمیں اس کے نام کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ اس کا نام احمد بن یعلا ہے۔ میں ہر صورت میں اسے قتل کرانا چاہتی ہوں، اور یہ کام میں نے اپنے بابا کے ذمہ لگایا، لیکن یہ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا، بیٹی، میں نے اپنے کچھ طلایہ گروں اور مخبروں کے ذمے یہ کام لگا رکھا ہے کہ پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی اس شخص کا نام احمد بن یعلا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جس شخص نے دریائے آنا کے کنارے ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمارے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اگر وہی احمد بن یعلا ہے جس نے نبرہ میں سرواندو کو، خجندہ میں ابن مستنہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور تمہارا گھوڑا اور سامان بھی لے اڑا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا۔ اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، کرسینا میری بیٹی، اگر یہ وہی شخص ہے تو یہ عبد الرحمن الثالث کے اچھے سالاروں میں سے ایک ہے۔ اب کیونکہ عبد الرحمن کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، اب کئی بار ہم اس کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بطلیوس میں اپنی شکست اور اپنے مارے جانے والے ساتھیوں کا انتقام بھی ان سے لینا ہے۔ اس لحاظ سے عبد الرحمن کے خلاف کئی بار رزم آرائی کی بساط بچھائی جائے گی۔ میری بیٹی، اس وقت جو انتقام لینے کی صورتحال میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی سلطنت کے چیدہ چیدہ تیغ زنوں کو
جو تیغ زنی کے فن میں ماہر اور یکتا ہوں اور شکست قبول کرنے کا نام بھی نہ لیتے ہوں، انہیں لیون میں جمع کروں گا۔ اپنی سلطنت کے کم از کم میں 3 بہترین تیغ زن اپنے پاس بلاؤں گا۔ اگر ثابت ہو گیا کہ جس شخص سے میری بیٹی انتقام لینا چاہتی ہے وہ احمد بن یعلا ہی ہے، تو پہلے میں اپنے ایک تیغ زن کو تمہارے پاسبانوں میں سے کسی ایک ساتھی کے ساتھ روانہ کروں گا جو احمد بن یعلا کو شکل سے پہچانتا ہو، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ خفیہ طور پر اس احمد بن یعلا کا وہیں کام تمام کر دیا جائے۔ میری بیٹی، اگر ایسا ناممکن ہوا اور ایسا کرنا ہمارے بس میں نہ ہوا تو آنے والے دور میں جب کبھی عبد الرحمن کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان جنگوں کے دوران یہ بات لازم ہے کہ عبد الرحمن کے ایک سالار کی حیثیت سے احمد بن یعلا اس کے لشکر میں شامل ہوگا۔ لہٰذا جن عمدہ تیغ زنوں کا میں انتخاب کروں گا، میں ان کا احمد بن یعلا سے انفرادی مقابلہ کراؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس انفرادی مقابلے میں ہمارا کوئی نہ کوئی تیغ زن احمد بن یعلا کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور گردن کٹوانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجلس ختم کر دی گئی تھی۔ شانجہ اور اس کی ملکہ تھیوڈورا نے چند دن مزید لیون میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے مرکزی شہر بمبلونا کی طرف چلے گئے تھے۔ چلیکا کا بادشاہ شانجہ بھی واپس چلا گیا تھا، جبکہ لیون کے بادشاہ افونش نے چند دن مزید لیون شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران سلطنت کے کونے کونے اور ہر شہر میں یہ منادی کروا دی گئی تھی کہ افونش تخت سے دستبردار ہو گیا ہے۔ ایک خانقاہ میں اس نے رہبانیت اور گوشہ گیری اختیار کر لی ہے، اور یہ کہ اب لیون کی سلطنت کا بادشاہ رومیر ہے۔ ان اعلانات کے بعد افونش تاج و تخت کو لات مار کر ایک خانقاہ کے اندر گوشہ گیری اختیار کر گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔